خاندان مضبوط سماج کے عنوان سے شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند 19 تا 28 فروری 2021 ملک گیر مہم چلا کر مضبوط خاندان کی تعمیر و تشکیل میں گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس کی یہ تحریک میل کا پتھر ثابت ہوتی دکھائی پڑ رہی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی یہ کوشش ہمارے معاشرے کے لیے مثبت اقدامات ہے۔ اسے مزید مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند بھاگلپور یونٹ کے ناظم علاقہ مولانا فاروق ندوی امیر مقامی سید شبیر احمد بڑی مستعدی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ماڈل پبلک اسکول حسین پور بھاگلپور میں انیس فاطمہ کی صدارت میں خواتین کا اسلامی خاندان میں مختلف رول کے عنوان سے شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند بھاگلپور کے تحت خواتین کو لے کر پروگرام کیا گیا۔ مقامی کنوینر اعجاز نسیم کی نگرانی میں تقریری تحریری اور مسابقاتی پروگرام ڈسکشن تقریب منعقد ہوئی، جس میں نائلہ پروین، عشرت تبسم، شازیہ پروین، ماہ لقا قمر، کائنات خاتون، سمینہ خاتون، رامق، عرشیہ غزل، بشریٰ ناز وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس موقع پر تقریری تحریری اور مسابقاتی اور گروپ ڈسکشن میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ پیش کرنے پر فہمیدہ خاتون کو اول مقام دیا گیا، جبکہ نائلہ پروین دوم اور عشرت تبسم سوم مقام حاصل کر اس تقریب کی زینت بنی۔ اس کے علاوہ تحریری تقریری اور مسابقاتی اور گروپ ڈسکشن میں شامل خواتین کو توصیفی انعامات سے سرفراز کر حوصلہ افزائی کی گئی۔ اور یہ پروگرام بہت ضروری ہے ہمارے سماج کے لیے، کیونکہ اگر خاندان اچھا ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا، تو پھر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے بہتر ہوگا، جس سے یہ ہمارا سماج اور ہمارا خاندان مضبوط ہوگا۔ نام بتا دیجیے۔ جی، ہمارا نام عشرت تبسم۔ مضبوط خاندان اور مضبوط سماج کے پیش نظر جو تقریبات ہوئے، اس تقریب میں آپ شرکت کرنے آئی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ نے کیا سکھایا؟ میں نے یہاں یہ سیکھا کہ یہ پروگرام ہمیشہ ہونا چاہیے اور یہ خاندان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس سے خاندان بہتر اور اچھا ہو سکتا ہے۔ نام بتائیں۔ مائی نیم از عریشہ غزل۔ چلیے، مضبوط خاندان اور مضبوط سماج کیا درس دیتا ہے؟ مضبوط سماج مضبوط خاندان یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے خاندان کو مضبوط رکھنا چاہیے، اس سے ہماری سماج کی بھلائی، ہمیں ہمیشہ خاندان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ کی رہنمائی کیا ہوگی مضبوط خاندان کے لیے؟ ہماری رہنمائی یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ خاندان کو مضبوط رکھنا چاہیے، سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ نام بتائیے۔ رمق عباس۔ مضبوط خاندان کے لیے جو یہ تقریبات چلائے جا رہے ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے 19 تا 28، تو یہ جو ہے پورے ہندوستان سطح پر چلایا جا رہا ہے، تو یہ تقریبات جو یہاں چلے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ نے سیکھا، کیا سیکھا؟ ایک منٹ میں بس اپنا اظہار کرنا ہے۔ اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ خاندان جو ہے تو وہ چھوٹا سا کہنے کو، پر اس کا دائرہ جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، اور اس میں جو ہر ایک ممبر کی جو اپنی ان کی جو بھومکا ہوتی ہے، ان کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اس ٹائپ پر کا جو یہ ایونٹ ہے وہ ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس ایونٹ کے تھرو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم لوگوں کو، کیونکہ یہ اسلامک طریقے سے طرز عمل کیسے ہم لوگوں کو زندگی گزارنی ہے، تو اس ایونٹ کے تھرو ہم لوگوں کو اور زیادہ جاننے کو ملا، تاکہ ہم لوگ جو اپنی اس کو جو روزمرہ کی زندگی میں ہے اب استعمال کر سکیں، کس طریقے سے ہم لوگوں کو جو ہے اپنی زندگی کو اپنے گھر میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اسلامی طور طریقے کے حساب سے یہاں پہ جاننے کو ملا۔
تو یہ بہت ہی مفید ہے، اور اس ٹائپ کے اگر ایونٹس اور آگے ہوتے رہیں تو اور بھی انشاءاللہ اور بھی اچھی بات ہوگی۔ خواتین اور لڑکیوں کا اپنے خاندان کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے؟ اگر بات ماں پر ہے، اگر ماں کی ہے تو ماں ہی جو ہے سب کو بناتی ہیں، کیونکہ اگر ماں بہت اچھا ان کے پاس اپنا نالج ہو، چاہے دینی ہو یا چاہے دنیاوی نالج ہو، تو اس کے تھرو وہ اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے تعلیم دیتی ہیں، نام بتا۔ تاکہ ان کے بچے بھی اسی طریقے سے آگے بڑھے۔ اور اگر وہ بیٹی ہے تو وہ بھی اپنے جو والدین کی وہ خدمت کرتی ہے، کیونکہ عورت جو ہے سب سے پہلی بات کہ خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ نام بتائیے۔ میرا نام ماہلہ قمر ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ تقریبات چلا جا رہے ہیں، مضبوط خاندان اور مضبوط سماج، تو یہ تقریبات آپ کو کیا درس دیتا ہے؟ یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ مطلب ہمیں مضبوط خاندان، مضبوط سماج کیسے بنانا چاہیے۔ تو آپ کا کیا رول ہوگا مضبوط خاندان کے لیے؟ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی نسل کو یہ پیغام دیا، الجد فی الجد والحرمان فی الکسل، بزرگی، بڑائی، عزت، وقار، سربلندی فی الجد محنت میں ہے، والحرمان فی الکسل اور مایوسی، نامرادی، ناکامی، سستی اور کاہلی میں ہے۔ فنصب اصب ان قریب غایت العمل، فنصب بالکل آنکھ کے سامنے رکھو، یعنی نصب کے معنی گاڑ دینا آنکھ کے سامنے، یعنی جس مشن اور مقصد کو حاصل کرنا ہے اپنے آپ کو اس میں جما دو۔ تصب ان قریب غایت العمل، تو بہت جلد تم اپنے مشن کو، اپنے گول کو، اپنے نشانے کو لازماً حاصل کر لو۔ آپ کا گول دنیا میں جہاں عزت، وقار اور غلبہ ہے، وہیں پر ایک مومن کا گول مرنے کے بعد اللہ کی رضا، آخرت کی سرخروئی اور فیصلے کی جنت۔ غالباً ایک مومن کا گول، اس کا نشانہ یہی ہے۔ بہت سی آیات، بے شمار احادیث وہ آپ کو اس گول کے بارے میں اپنے بتائیں گے۔ اس میں کامیابی کی راہ کے تعلق سے ایک آیت بہت واضح ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ مومن بن کر رہو۔ مومن بننے کے لیے جہاں آپ گھر میں والدین کو دیکھ کر کے، اسکول میں ٹیچرز کو دیکھ کر کے، پروگرام میں ذمہ داروں کو، ان کے ایکشن کو دیکھ کر کے اگر کچھ آپ کو ان کی گفتگو سے مل سکتا ہے تو یہ ایک چیز ہوگی جو آپ کے لیے ابھار کی تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو جو کچھ ملنا ہے، جو کچھ حاصل ہونا ہے، وہ سیلف اسٹڈی سے ہونا ہے، خود اپنے مطالعے سے ہونا ہے۔ اور ابھی اگر اپنے سے جو آپ نے مطالعہ کر لیا وہ آپ کو ایک مضبوط قلعہ بنا دے گا کل کے لیے۔ تو میں اپنی ان بہنوں اور اپنی ان بیٹیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی عزت چاہتے ہو، مرنے کے بعد اللہ کی رضا اور جنت چاہتے ہو، تو اپنی محنت آپ کرو، یعنی کہ ابھی سے اس طرح کے پروگرام، اس طرح کی سرگرمیاں، اس طرح کی جماعتیں کچھ کام کر رہی ہیں تو ڈھونڈ کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جانا، پھر ان کی رہنمائی میں وہ چیزیں، وہ کتابیں کیا ہیں جو ہم کو ایک پختہ کار مومنہ بنا سکتی ہیں، ان کو حاصل کر کے اس کا اسٹڈی کرنا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس طرح کی محنت ذرا سی ہماری رہے گی تو ہم ایک قدم چلیں گے، اللہ دوڑ کے ہمارے پاس کامیابی لے کر آئے گا۔